بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 421۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا، اور یہ سب سے زیادہ مال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو مسجد میں پھیلا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے، اور آپ نے اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ اس مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ آپ جس شخص کو بھی دیکھتے آپ اس کو اس مال سے عطا کرتے۔ اچانک آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے دیجئے، کیونکہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا بھی فدیہ دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لے لیں۔ انہوں نے اپنا کپڑا بچھایا اور اس میں مال ڈالا، یہاں تک کہ مال کی ایک چوٹی بن گئی، یعنی مال کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ پھر وہ اس کو اٹھا نہ سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کسی صحابی سے کہیں کہ وہ اسے اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عباس نے عرض کیا کہ آپ اسے اٹھا کے میرے اوپر رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال کو کم کیا، یہاں تک کہ پھر بھی اس کی چوٹی بنی ہوئی تھی اور ڈھیر بنا ہوا تھا، اور وہ اس کو نہ اٹھا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کسی صحابی کو کہیں کہ وہ اٹھا کے میرے اوپر رکھ دے۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا کہ آپ اسے اٹھا کے میرے اوپر رکھ دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس مال سے اور کم کیا۔ پھر انہوں نے اٹھایا تو اس کو اٹھا لیا اور اپنے کندھے کے اوپر رکھا اور چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طلب مال پر تعجب کے ساتھ ان کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عباس نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس مال کے پاس سے نہ اٹھے جب تک کہ آپ نے سارا مال تقسیم نہ کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، یہ بحرین کی طرف سے جزیہ تھا، خراج کا مال تھا، وہ آیا تھا، اور جتنے بھی مال اس وقت تک حضور کے پاس آئے تھے یہ ان سب میں سے زیادہ تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کے اندر اس کو بکھیرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا زکوٰۃ و خیرات کے مال جو ہے وہ مسجد کے اندر رکھنا یہ جائز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی ہے اور مال سے بے رغبتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال غنا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد آپ اس مال کے پاس آ کے بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے ہر آنے والے کو، ہر مانگنے والے کو آپ نے عطا کیا، یہاں تک کہ آپ کے چچا حضرت عباس آئے۔ انہوں نے بھی جب کہا کہ مجھے بھی دیجئے، حضور نے ان کو بھی دیا، لیکن انہوں نے اپنی چادر کے اندر اتنا مال ڈال لیا جسے وہ خود نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ خود اسے اٹھا کے میرے اوپر رکھ دیں، میری مدد کیجئے، یا پھر آپ کسی صحابی کو کہہ دیجئے۔ حضور نے اسے منع فرمایا، یعنی حضور نے سب کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا تھا، وہ اتنا مال لے لیں جتنا وہ خود اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت سے زیادہ جب مال اٹھایا کہ وہ خود نہیں اٹھا سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کام کے اندر آپ کی مدد نہیں کروں گا، اگرچہ آپ میرے عزیز ہیں۔ تو یہ عدل اور مساوات کی عظیم مثال حضور رحمت کونین نے قائم فرمائی کہ آپ نے نہ کسی کو کہا اور نہ خود آپ اس کام کے اندر شریک ہوئے، اور یہ آپ نے ضرور کہا کہ جیسے دوسرے خود اپنا مال جتنا اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، آپ بھی اتنا مال جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدل و انصاف کی ایسی مثال جو ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے مال کے امین ہوئے، آج اور ٹیکس کا مال آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایسی امانت اور مساوات کے ساتھ اسے تقسیم کیا کہ اپنے لیے آپ نے 1 روپیہ اور 1 درم و دینار بھی نہ رکھا، اور سب اللہ کی راہ میں سب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر تقسیم کر دیا۔ آج ہمیں کسی چیز کا امین بنایا جائے تو ہماری حالت کیا ہے،
اور حضور کا مبارک اور کامل اسوہ کیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے آپ کو درست سمت کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح کے اندر مزید یہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھنا درست نہیں کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال تھا، کیونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ تصریح ہے کہ یہ خراج کا مال تھا، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تصریح ہے کہ یہ جزیے کا مال تھا، لہذا اس مال کو زکوٰۃ اور صدقہ قرار دینا شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک سے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب تک تقسیم نہ کر دیا اس وقت تک آپ اپنے گھر تشریف نہ لے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔